علاوہ میرے دوستوں، کل وہی جو باتیں کر رہے تھے ہم مرشد کامل کی اور مریدین کی. جو مرید ہوتے ہیں ان کو بڑی ریاضتیں، بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے اللہ ان کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے. دیکھیے، شیخ محمد بن حفیظ فرماتے ہیں ارادہ مطلب مرید ہونا طلب مقصد کے لیے دلی توجہ کا نام ہے. دلی توجہ ہونی چاہیے. صرف منہ سے بول دینا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم آپ کے مرید بننا چاہتے ہیں یا بن گئے ہیں. آپ کی دلی توجہ ہونی چاہیے اور اس ارادے کی اصل حقیقت مسلسل جد و جہد اور ترک راحت ہے. یہ جو ارادہ ہے، اس ارادے کی حقیقت کیا ہے؟ مسلسل آپ کو محنت کرنا ہے، مسلسل راحت کو ترک کر دینا ہے، آرام کو چھوڑ دینا ہے، جد و جہد مسلسل کرتے رہنا ہے. شیخ ابو عثمان کا قول ہے، مرید صادق وہ ہے، سچا مرید وہ ہے جس کے قلب سے خدا کے سوا ہر چیز کی خواہش مر چکی ہو، اس کی تمام توجہ خدا واحد کی طرف مبذول ہو، وہ صرف اسی کے قرب کا طالب و مشتاق ہو اور اپنے پروردگار سے اس کا دلی تعلق اس قدر بڑا ہوا ہونا چاہیے کہ اس کے دل سے دنیا کی ہر خواہش فنا ہو چکی ہونی چاہیے. آپ ہی کا قول ہے کہ مردین کے قلب کا عذاب یہ ہے کہ معاملات اور مقامات کی اصل حقیقت ان سے پوشیدہ ہو جائے اور ان کا برعکس انہیں نظر آئے. کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ جس نے اپنے نفس پر قول و فعل میں سنت نبوی کو حاکم بنایا اور وہ حکمت کی بات کہتا ہے، اور جس نے اپنے نفس پر اپنے قول و فعل خواہش نفسانی کو مسلط کر دیا، اس نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے. یعنی فعل، کام، منہ سے بولا کیا ہے، ہمارے کام کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، اس کے اوپر ہماری خواہش نفسانی جو ہماری خواہشات ہیں، نفسانی خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ اگر ہم نے پر مسلط کیے ہوئے ہیں تو پھر اس کا نام بدعت ہو جائے گا، پھر اور کوئی نام نہیں ہوتا. حضرت باعزید بستامی کی ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آؤ ہم ساتھ چلیں تاکہ اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو ولی مشہور کر رکھا ہے. ایک شخص تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بہت ولی مشہور کر دیا تھا کہ دور دور تک ان کے ڈنکے بج رہے تھے. تو حضرت باعزید بستامی تو بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، چلو آؤ چلتے ہیں، دیکھیں تو صحیح جس نے اپنے آپ کو بہت ولی مشہور کر رکھا ہے وہ ہیں کیا. وہ شخص اپنے علاقے میں زہد اور عبادت میں مشہور و معروف تھا، عبادت میں مشہور تھا. اس لیے ہم اس کی طرف روانہ ہوئے. جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو اس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. جب تھوک دیا یہ دیکھ کر حضرت باعزید بستامی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لوٹ جاؤ، اب کوئی فائدہ نہیں وہاں جانے کا. اسے سلام تک نہیں کیا. آپ فرمانے لگے، جب اس شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب پر پابند ہونے کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو اس کے اس دعوے کو کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ وہ اولیاء اور صدیقین کے مقام تک پہنچ گیا ہے. وہ اپنے آپ کو ولی بول رہا ہے. اگر ولی ہے تو اس نے کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے تھا. بڑا سوچنا ہوتا، بہت دھیان رکھنا. دیکھیے، پھوک کے قدم رکھنا پڑتا ہے اس لائن میں. حضرت شبلی کے خادم سے دریافت کیا گیا کہ تم نے حضرت شبلی کی وفات کے موقع پر ان کے بارے میں کیا دیکھا؟ تو اس غلام نے، اس خادم نے کہا کہ جب ان کی زبان بند ہو گئی اور پیشانی پر پسینہ بہنے لگا تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ نماز کے لیے انہیں وضو کراؤں. میں نے انہیں وضو کرایا مگر ان کی داڑھی میں خلال کرنا بھول گیا. خلال ہوتا نا، ایسے انگلیاں ڈال کے خلال کیا جاتا ہے. بولے کہ میں نے داڑھی میں خلال کرنا بھول گیا. آپ اس وقت میرا ہاتھ پکڑ کر میری انگلی اپنی داڑھی میں داخل کر کے خلال کرنے لگے. دیکھیے، وقت نزا کا ہے، دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، آخری وقت، آخری لمحات ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانا اپنے خادم سے کہا تو خادم نے جب وضو بنایا
سب کچھ کیا لیکن داڑھی میں ایسا خلال نہیں کیا. تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے داڑھی میں ہاتھ ڈالا تو ان کو اپنے خادم کے ہاتھ سے ہی انہوں نے اس کو خلال کرایا. تو اتنا دھیان رکھنا پڑتا ہے. اس وقت موت سامنے ہو اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم کہیں چھوٹ نہ جائیں. تو میری انگلی اپنی داڑھی میں داخل کر کے انہوں نے خلال کیا. حضرت سمر بن عبداللہ نے فرمایا کہ ہر وہ جذبہ اور وجدانی کیفیت جس کی شہادت کتاب و سنت سے نہ ملے وہ باطل ہے، جھوٹی ہے. لہذا صوفیاء کرام کا طریقہ اور ان کا حال یہی ہے، اور ہم نے بیان کیا جو کوئی اس کے خلاف کسی اور حال کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا مدعی ہے، وہ گمراہ ہے. اپنے آپ کو دیکھیے آج کے دور میں بہت لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں ہاں ہم پیر ہیں، ہم پیر ہیں، ہم پیر ہیں. پیر ہونا ایسا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے 10ویں پاس کی اور بن گئے پیر بن گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں بڑے مجاہدے کرنا پڑتے ہیں، بڑی ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں. جب ایک عام انسان سے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کی کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، ہمیں اس کے در پر کتنی بار جانا پڑتا ہے. اور جب رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ کتنے مجاہدے کرنے پڑیں گے. اور یہ مجاہدے ہی کام بھی آئیں گے، ایسا نہیں کام نہیں آئیں گے، ہمارے کام آئیں گے، ہماری اولادوں کے، ہماری نسلوں کے کام آئیں گے. یہ سب چیزیں. چلیے کل میں پھر حاضر ہوں گا. اب اجازت لینے سے پہلے آج کا وظیفہ، یہ وظیفہ 41 دن کا عمل ہے. روزانہ صبح آنکھ کھلتے ہی، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے کسی سے بات چیت نہیں کرنا ہے. جیسے ہی آنکھ کھلے کلی ولی کچھ نہیں کرنا ہے بھائی. جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے 41 بار سورہ کوثر پڑھیے. کتنے بار؟ 41 بار. اب وہ لوگ آخر 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے اور بیچ میں 41 بار سورہ کوثر پڑھ لینا ہے. یہ 41 دن تک آپ نے کرنا ہے. 41 دن کے بعد آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کے طرف سے معجزے دیکھیں گے. قیامت تک دولت ختم نہیں ہوگی. یہ وہ وظیفہ آج آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے دوستو، وظیفے کو کریے اور میرے پروگرام کو شیئر کیا کیجیے، لائک کیا کیجیے، اور جو میں بتاتا ہوں، جو کچھ میں نے سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، وہ آپ تک پہنچاتا ہوں، اور آپ تک جو باتیں پہنچتی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیا کیجیے. اور اس سے زیادہ کیا کروں، کل پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت، آداب.